السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن لتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب آیات مقدسہ نمبر 28 اور 29، پارہ نمبر 21۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آج کی جو آیات مقدسہ ہے اس کا پس منظر عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے یہ مطالبہ فرمایا کہ ہمیں خوشحالی ملنی چاہیے، ہمارے جو خرچہ پانی ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی عرض کی تھی۔ تو آپ نے خلوت اختیار کر لی، ایلا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ان خواتین ازواج سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیں اور اس مسئلے کا حل ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، ان کنتن اگر تم چاہتی ہو، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت، اس کی رونق، فتعالینا پس آؤ، امتعکن میں آپ کو کچھ فائدہ دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ اور میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ازواج کو ان آیات میں اور فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اپنی ازواج سے یہ کہیں کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتی ہیں اور جو ظاہری یہ نمود و نمائش موجود ہے یہ چاہتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھیں تو پھر اس کے بارے میں غور کر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العزت نے رہنمائی دے دی ہے، تو آپ ان دونوں چیزوں میں سے جو چاہو کر سکتی، اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوری طور پہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں تو آپ پیارے ہیں، جیسے آپ کا حکم، آپ کی اور اللہ رب العزت کا حکم ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ پھر اسی طرح تمام ازواج کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سب نے دوسری آپشن کو بہتر سمجھا۔ تو پہلی آپشن یہ تھی کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو، تو پھر آؤ میں آپ کو فائدہ دے دیتا ہوں، امتعکن۔ یہاں پر یہ بھی چیز واضح ہو گئی کہ طلاق اگر ہوتی ہے تو طلاق یافتہ عورت کو کچھ فائدہ دے کر فارغ کیا جائے گا، کم از کم ایک سوٹ ان کو دے دیں، لباس دے دیں، اور اسی طرح اور بھی تھوڑا بہت فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور جب آپ رخصت کریں تو اس میں آپ کو قول کے اعتبار سے، یعنی لسانی اور زبان کے اعتبار سے تلخی نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، اور رویے میں بھی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب یہ فراغت ہو رہی ہے تو فارغ ہو رہی ہے ایک خاتون، طلاق ہو رہی ہے، تو پھر اس کا جواز نہیں ہے کہ اس پر سختی کی جائے یا کوئی ایسا مسئلہ رکھا جائے۔ اس سے پہلے آپشنز موجود ہیں۔ طلاق مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبغوث عمل ہے۔ وہ تمام امور جو جائز ہیں، درست ہیں، ان کو کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ طلاق ہے۔ لیکن رہنمائی یہ مل رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں سلجھ رہا، ایسی پرابلمز پیدا ہو گئیں، مسائل پیدا ہو گئے کہ سلجھ نہیں رہے، اور بالآخر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، تو پھر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ مطلقہ عورت کو فارغ کیا جائے، فائدہ دے کے فارغ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ زبان کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ہمیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی خوشحالیاں چاہیے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کو میں فارغ کر دیتا ہوں اور فائدہ دے کر آپ گھر جا سکتی ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ رب العزت کو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ رب العزت نے اعد، تیار کیا ہے، للمحسنات، جو نیکی پر قائم ہیں، من کن، تم میں سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار فرمایا ہے۔ اگر آپ اللہ کو رکھنا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہتی ہیں، اور مستقبل آخرت کی زندگی، یعنی اللہ اور حضور کی اطاعت کر کے، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نظم و ضبط اور سسٹم میں رہ کے اگر آپ ترقی کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ والدار الآخرۃ پر بڑی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جب اللہ کسی کے بن جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، جب اللہ کسی کو مل جائے، تو بتائیے پھر اور کون سی کمی رہ جائے گی؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خامد ہیں، آپ جیسی ہستی خامد اگر وہ مل جائے تو حضور کی موجودگی میں دولت کی کیا حیثیت ہے، ظاہری چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہی ہے والدار الآخر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
آپ کی اطاعت، آپ کی مرضی، آپ کی رضا، یہ بہت بڑی سعادت، یہی ہے محسنات۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں دنیا کی خوشحالی بظاہر لینا تو کون سی کمی ہے جو آپ کو نہ ملے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے قدم مبارک میں نہ آ جائے؟ لیکن آپ تو اسوہ حسنہ ہیں۔ پیچھے ہم نے رکوع کے شروع میں جو پچھلا رکوع تھا یہ ہم نے سمجھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ نمونہ ہے۔ تو نمونہ تو قربانیاں بھی دیتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور اپنی جماعت اور پوری انسانیت کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، وہ ماڈل ہوتا ہے، نمونہ ہے وہ۔ تو آپ کی جو ازواج ہیں وہ بھی نمونہ ہونی چاہیے، وہ مائیں ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ عام سوسائٹی کی عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آ رہا ہے تفصیلات اس کی۔ اس لیے آپ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا چاہتی ہو، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، عزت، آخرت کی عزت، آخرت کے انعامات۔ اس ظاہری مختصر مادی دنیا کے مقابلے میں اللہ جو ہے وہ بہت بڑا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے اس دوسری آپشن کو قبول فرمایا کہ یہ بہتر ہے، ہم اسی کو قبول کرتی ہیں، اور جو پہلے جو کچھ ہوا ہے اس پہ معذرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ کے خاندان ہونے پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی ازواج ہیں، اس لیے ہم اللہ کو چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر مل جاتی ہے اور ان دونوں ہستیوں کی رضا مل جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ازواج مطہرات کے لیے جو آپ کا گھر میں ہے، آپ کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو گھروں میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، اور تمام خواتین کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے کہ آپ اپنے خاوند کی جو اطاعت ہے وہ کیجئے، ان کے ساتھ مل کے رہیے، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جو خوشحالی کا نہیں ہے، تنگی کا ہے، تو بڑی چیز اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اللہ رب العزت کے تعلق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر توجہ دیجئے، اور وہ مشکل جو وقت ہے اس میں صبر کیجئے۔ ایسی ڈیمانڈز کر کے جو خاوند پوری نہ کر سکے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ڈیمانڈ کر بھی سکتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ خاندانی زندگی خراب نہیں ہونی چاہیے، فیملی تباہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی ڈیمانڈ جس میں خاوند کو پریشان کر کے گھر تباہ کر لیا جائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اصل میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔